اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جن صحابی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے بارے میں، صحیح بخاری میں موجود ہے، 1392 حدیث نمبر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ وہ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے علاوہ اس وقت تک سیدنا عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے تھے۔ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم نہیں گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرمایا، عبد الکعبہ کی جگہ ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کے والد عوف کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، ان کی والدہ کا نام شفا تھا، ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے والدین آپس میں چچا زاد تھے۔ یہ ہجرت سے 44 سال پہلے پیدا ہوئے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر کم و بیش 30 سال تھی۔ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال چھوٹے تھے۔ قریشی تھے۔ ان کا حسب نسب چھٹی پشت میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور شروع ہی سے پاکیزہ نفس انسان تھے۔ اپنی سلامت روی کی بدولت زمانہ جاہلیت ہی میں شراب چھوڑ دی تھی۔ ان کے والد عوف تاجر تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی والدہ شفا بنت عوف اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئیں اور ہجرت بھی کی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد کی طرح تاجر پیشہ تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 13واں نمبر تھا۔ اسلام لانے کے سبب انہیں بھی بہت ستایا گیا، اس لیے یہ بھی حبشہ کی طرح ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن بعد میں واپس مکہ آ گئے اور 13 نویں کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آئے تو اپنا گھر بار اور تجارت ہر چیز حتیٰ کہ بیوی بچے بھی مکہ میں چھوڑ آئے۔ یہاں پہنچے تو بالکل کلاش تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے مابین مواقعات کا رشتہ قائم کیا۔ ان کے اسلامی بھائی نے بے مثال اصرار سے کام لینا چاہا، لیکن سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے شکریہ کے ساتھ ان کی پیشکش نامنظور کی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ میں مدینہ طیبہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے کئی باغات اور زرعی زمینیں ہیں اور 2 بیویاں ہیں، میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، دونوں بیویاں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اسے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ مگر اس قریشی نوجوان نے ان کے جواب میں کہا، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہو۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو قینقاع کا بازار بڑا مشہور ہے۔ وہ صبح سویرے بازار گئے، شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ بازار جاتے اور سامان خرید کر فروخت کرتے۔ ایک دن ان کے لباس پر زعفرانی رنگ کا اثر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ ارشاد ہوا اس کو مہر کیا دیا؟ عرض کیا کہ کھجور کی گٹلی کے برابر سونا۔ فرمایا ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری ہی ہو۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 درہم لے کر گئے۔ ان کے پاس اس روز 8000 درہم تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے ہیں اور 4000 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر پر رکھا ہے، اور اس میں بھی جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے امیر ترین شخص بن گئے۔ جیسے جیسے ان کے مال اور دولت میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے چلے گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے جری اور بہادر تھے۔ وہ بدر سمیت تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ بدر میں ابو جہل کو قتل کرنے والے 2 انصاری نوجوانوں نے ابو جہل کا اتا پتہ انہی سے پوچھا تھا۔ احد کے میدان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کی جوہر دکھائے۔ وہ ان صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ انہیں اس جنگ میں 20 یا اس سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض کاری زخم پاؤں پر لگے۔ یوں وہ ساری زندگی کے لیے لنگڑے ہو گئے۔ ان کی زندگی کا ایک اور روشن پہلو ہے، وہ اس وقت سامنے آتا ہے جب شعبان 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں ایک لشکر اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر پگڑی باندھی، پیچھے شملہ چھوڑا اور ہاتھ میں علم عنایت فرمایا۔ ان کو لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کی بادشاہ کی جو بیٹی ہے اس سے شادی کر لینا۔ انہوں نے دومت الجندل پہنچ کر 3 دن تک دعوت اسلام دی۔ قبیلہ بنو کلب کا بادشاہ ازبغ بن عمرو عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ اس کی قوم کے بہت سارے لوگ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب فرمان ازبغ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کر لی اور انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ مشہور راوی حدیث ابو سلمہ اسی خاتون کے بطن سے تھے۔ کسی قریشی کی بنو کلب میں یہ پہلی شادی تھی۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کے ہاں 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا، جن کی والدہ کثری کی بیٹی غزال تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے صائب الرائے تھے۔ وہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نمایاں صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ان کے مشیر خاص تھے۔ وہ ان کی موجودگی میں فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح مسلمانوں کو لڑے بغیر ہی نصیب ہو گئی۔ اس موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس کے گواہوں میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر تھے۔ اسی دوران ان کو اطلاع ملی کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے۔ انہوں نے پلٹنا چاہا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور کہا کہ آپ شام ضرور جائیں۔ کیا آپ تقدیر الہی سے فرار ہونا چاہتے ہیں؟ اس موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شہر میں وبا کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں موجود ہو پہلے سے تو وہاں سے مت نکلو۔ سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شام سے واپس پلٹنے کی وجہ صرف سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی روایت کردہ حدیث تھی۔ اگر ان کے حالات زندگی کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی نہایت زیرک اور صائب الرائے شخصیت تھے۔ ان کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بے حد قرب اور اعتماد حاصل تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امہات المومنین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ امہات المومنین کو بیت المال سے معقول مقدار میں خرچ ملتا تھا۔ اس کے باوجود بہت سارے غنی صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے ایک ادنیٰ اشارے پر ہر قسم کی مالی قربانی دینے کے لیے ہر آن ہر گھڑی تیار رہتے تھے، مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا معاملہ سب سے مختلف تھا۔ ان کے ایک باغ کی قیمت 4 لاکھ درہم تھی۔ انہوں نے اس کی پیداوار امہات المومنین پر خرچ کرنے کی وصیت فرمائی۔ انہوں نے بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے وصیت کی تھی کہ ان میں سے جو زندہ ہیں ان سب کو میری وفات کے بعد میراث سے 400 دینار دیے جائیں۔ جب ان کی وفات کے وقت
بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کو گنا گیا تو ان کی تعداد 100 تھی۔ اس طرح 40,000 درہم کی خطی رقم صرف بدری صحابہ کو دلوا دی گئی۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر گھونپا تو انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں سن رہے تھے، وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصراً نماز پڑھائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد جن شخصیات کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میرے بعد خلیفہ چن لینا، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب شورا کا اجلاس شروع ہوا تو یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے، مگر انہوں نے یہ مسئلہ بڑی خوش اسلوبی سے حل کر دیا اور آخر کار صحابہ کے مشورے سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ قرار دینے کا اعلان کر دیا۔ وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا مکمل ساتھ دیتے رہے، ان کو خیر خواہی کے ساتھ نیک مشورے دیتے رہے اور زندگی بھر خلافت کے استحکام کے لیے کوشاں رہے۔ ان کی وفات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 72 برس کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پڑھائیں۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور ہماری جائز مرادیں پوری فرمائے اور ہمیں اسلام کے مطابق جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من